فوراً بیت المال میں آئے، اپنا معاون خادم ساتھ تھا اسلم، آٹا لیا، گھی لیا، کھجوریں لی، جو اس زمانے میں روٹی کا سامان تھا، بوریوں میں باندھا، کہا کہ اسلم اسے میری پیٹھ پہ لاد دو۔ اس نے کہا کہ میں اٹھا کے لے چلتا ہوں۔ کہا کہ اسلم یہ خدا کی طرف سے عائد کردہ میرا مجھ پر فریضہ اور ذمہ داری ہے، یہ بوجھ میرا ہے۔ خدا نے فرمایا ہوا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ بوجھ میں خود ہی اٹھا کے لے جاؤں گا، تم نہیں لے جا سکتے۔ کہاں کہاں قرآن ان کی رہنمائی نہیں کرتا، خود اٹھا کے لے گئے، عورت کو دیا، اس نے روٹی پکائی، آپ چولہا جھونکتے رہے، وہ روٹی پکاتی رہی، بچوں سے دل بہلاتے رہے، کچھ کہانیاں سناتے ہوں گے۔ بچوں نے کھانا کھایا، بڑی خوشی سے وہ کچلتے کوجتے ہوئے سو گئے۔ آنے لگے، اس عورت نے کہا کہ میرے بھائی خدا تمہیں جزائے خیر دے، امیر المومنین ہونے کے قابل تو تم تھے نہ کہ عمر، اور یہ سچ ہے، امیر المومنین ہونے کے قابل یہی تھے۔ اور اس سے بھی وہ واقعہ جس کو جب بھی حضرت عمر یاد کیا کرتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ رک جاؤ شیخ صاحب، رک جاؤ۔ سفر سے واپسی پر وہ ٹیپ درست کر رہے ہیں۔ شام کے ویرانے میں ایک خیمہ نظر آیا، قسم معمول اسی طرح سے وہاں چلے گئے۔ وہاں دیکھا تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی تنہا۔ پوچھا کہ تمہیں عمر کے متعلق بھی کچھ پتا ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ شام سے چل پڑا ہے، اس سے زیادہ نہ مجھے اس کی بابت کچھ علم ہے نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ جس نے آج تک یہ معلوم نہیں کیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں اس کے حالات معلوم کر کے کیا کروں گی؟ آپ نے کہا کہ تم نے عمر تک اپنی حالت کی اطلاع پہنچائی تھی؟ اس کا جو جواب اس نے دیا غور سے سننے کے قابل۔ اس نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں تھا، عمر کا کام تھا۔ کہا کہ عمر اتنے بڑے ملک میں ہر فرد کے حالات سے باخبر کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھیا ہے، ویرانے میں بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں قرآن کی تعلیم کس قدر عام کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان صحابہ نے۔ اس نے کہا کہ اگر اس کو ہر فرد کے حالت کی خبر نہیں تو وہ خدائے خبیر کے نام کے اوپر مملکت کا سربراہ کیوں بن بیٹھا ہے؟ مملکت کے سربراہ کے اندر بحد بشریت خدائی صفات کا نمودار ہونا چاہیے، اور ان صفتوں میں ایک صفت وہ بھی ہے کہ وہ خبیر ہے۔ تمہیں اس مملکت کے امیر کو خبیر ہونا چاہیے تھا۔ اور سوچ لیجئے کہ پھر باقی صفات جو ہیں کیا کیا نہیں ہونی چاہیے تھی مملکت کے امیر کے۔ حضرت عمر باقی عمر کے حصے میں اس واقعہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ خلافت و ملوکیت میں فرق کیا ہے، اس کے متعلق شام کے ویرانے کی اس بڑھیا نے عمر کو بتایا تھا، اور عمر اس معیار پر کس طرح سے پورا اتر سکتا ہے۔ یہی انہوں نے کہا تھا کہ اب یہی ہوگا کہ عمر نے افاع کیا تو میں اب اگلے سال پوری مملکت کے شہروں میں ویرانوں میں چکر لگاؤں گا، براہ راست رعایا کے تمام حالات معلوم کروں گا۔ وہی بات کہ معلوم نہیں کہ وہ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کے صحیح حالات مجھ تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، میں براہ راست جا کر ان کی خبر کروں گا۔
اور اسی ضمن میں وہ ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے جو بڑی اصولی بات ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے تمام انسانوں کی جو اس علاقے میں محفوظ ضروریات زندگی کا بہم پہنچانا اس قرآنی مملکت کا فریضہ ہوتا ہے. قرآن کے معاشی نظام کے متعلق میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں. میری کتاب نظام ربوبیت میں اس کی تفاصیل بھی موجود ہیں. وہ پورے کا پورا معاشی نظام کیا ہوگا؟ وہ تو نہ سرمایہ دارانہ نظام ہوگا، نہ روس کا کمیونزم یا سوشلزم کا نظام ہوگا. قرآن کا نظام ہے. بہرحال بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ مملکت کے کسی فرد کی کوئی بنیادی ضرورت رکی نہیں رہے گی. اس کا پورا کرنا مملکت کے ذمے ہوگا. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب تک مملکت کے تمام افراد کے وظائف مقرر نہیں ہو گئے تھے، انتظام غالباً یہ تھا کہ ہر شخص کے ذمے یہ تھا کہ اس کے جتنے ملازم ہیں وہ ان کی ضروریات کو پورا کریں. ایک صحابی تھے حضرت حاتم ابن ابی بلتع. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور بڑا ہی اہم ہے نظامی معاش میں. معلوم ہوا کہ ان کے صحابی کے بعد ملازموں نے کسی شخص کا اونٹ چرا کر ذبح کر کے کھا لیا ہے. پکڑے گئے، جرم کا اعتراف کیا، تو اس صورت میں تو وہ حد لازم آ جاتی سزا کے لیے. لیکن وہاں تو انداز اور تھا. سزا نافذ کرنے سے پہلے حضرت عمر نے خود ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مالک کام تو ہم سے بڑی مشقت کا لیتا ہے، لیکن کھانے کو اتنا کم دیتا ہے کہ اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. ہم مجبور ہو گئے تھے بھوک سے کہ چوری کر کے یہ اونٹ کھا گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیفیت ہے. ان کو تو انہوں نے بری قرار دی اور بلا لیا حاتم کو. اس سے کہا کہ یہ جرم جو انہوں نے کیا ہے اس کے مجرم تم ہو جس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ چوری کرنے پہ مجبور ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن یہ پہلا جرم ہے، میں ایسی سخت سزا تو نہیں دیتا. اس وقت تو صرف اس اونٹ کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دو. آئندہ اگر ایسی شکل پیدا ہو گئی تو چور کی سزا تمہیں دی جائے گی، چور کو نہیں دی جائے گی. اور اصول اس سے یہ قائم کر دیا کہ معاشرے میں اگر ایسے حالات پیدا کرنے کے اہل معاشرہ کے افراد جو ہیں، معاشرہ کے افراد مجبور ہو جائیں اس قسم کے جرائم کے اوپر، تو اس کی سزا ان مجرموں کو نہیں معاشرے کو ملے گی. یہ اسلامی سزاؤں کو بعض اوقات عام طور پہ غیر مسلم دانشور بڑی سنگین اور سخت اور درست قرار دیا کرتے ہیں. انہیں یہ بتانے والا نہیں کوئی